بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبق یاد ہے بھائی؟ بسم اللہ کر لے بھائی. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اطلاق کی قید اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نکاح میں اصل اباحت نہیں، حرمت ہے، ممانعت ہے. اس لیے کہ ایک آزاد کو پابند کیا جا رہا ہے، رقیق غلام بنایا جا رہا ہے، اور غلامی تو علامت کفر ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس کو اصل قرار دیا، حرمت اور ممانعت کو نکاح میں اصل قرار دیا. لیکن اشکال اس پر پھر ہوگا کہ جب نکاح میں اصل ہو گیا تو پھر طلاق میں اصل اباحت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اصل یہ کہ مخلوق آزاد ہو تو پھر طلاق میں اصل اباحت ہونی چاہیے، حالانکہ طلاق میں اصل ممانعت ہے. ابغض الحلال الا اللہ، تو ابغض کہا گیا اس کو. ابغض اسی لیے کہا کہ ناپسندیدہ ہے. اس لیے بہرحال صرف انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، یہ نور انوار میں بھی نہیں تھی، شاشی میں نہیں تھی، آگے اس میں توضیح میں بھی نہیں ہے. صرف یہ اشارے نے ذکر کیا. بہرحال اس پر اعتراض تو ہے، ظاہر بات ہے، اس لیے کہ وہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے. پہلی مرتبہ ہم نے سنا. اگر فقہ میں کہیں لکھا ہو آپ اس میں دیکھ لو، ہدایہ جو سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے اس میں نکاح کے بحث میں دیکھ لو، اگر وہاں لکھا ہو تو. طلاق کے بارے میں تو چونکہ پڑھا گیا، گزر چکا ہے، لیکن نکاح کے بارے میں اس طرح پڑھا نہیں ہے. دیکھ لو ہدایہ میں، اگر وہاں لکھا ہو تو. تعارض تو ہوگا پھر، اس لیے کہ دو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح بھی حرام ہو، اس میں اصل ممانعت اور حرمت ہو، اور طلاق بھی اس میں حرمت ہو، تو دونوں منافعات ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جبکہ نکاح کے بارے میں تو کہا گیا کہ اصل اس کا یہ ہے کہ مستحب ہے، نکاح کرنا مستحب ہے. پھر وہ عند توقان واجب ہے. کون سے امام کے ہاں؟ کون سا امام؟ تو پھر وجوب کا حکم ہوگا، وہ تو عند توقان ہوگا. ویسے تو مستحب ہے، پسندیدہ ہے، تو پھر کیسے ممنوع اور حرام ہو گیا؟ اگر طلاق ویسے پسندیدہ ہو تو پھر اس کو آدمی حلال کہے. طلاق تو ویسے پسندیدہ نہیں ہے، مستحب تو نہیں ہے، الا کہ گزارا نہ چل سکتا ہو. تو طلاق بھی تو ان کی سنت ہے. اپنے بیویوں کو طلاق دیے نا، یہ تو حدیث ہے، سنت قرار دی ہے. طلاق بھی آپ نے دی ہے، شرعی حکم ہے، تو طلاق بھی تو سنت ہے. سنت میں منع حدیث سے ثابت ہے. سنت وہ ہوتی ہے جس پر مواظبت ہو. اعتراض جی، بعض وجوہ سے اطلاق ہے. ظاہر بات ہے بعض کے لیے حرام ہوگی، جن کو پتہ ہے کہ وہ عورت کا اہل نہیں ہے، عورت کا اہل نہیں ہے، عورت کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو پھر لاتا کیوں ہے؟ ان کے لیے حرمت ہے. جب پتہ بھی یہ کر نہیں سکتا تو کیوں لاتا ہے؟ جب پتہ ہے کہ کھانا کھلا نہیں سکتا، رزق نہیں دے سکتا، نان نفقہ خرچ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر کرتا کیوں ہے؟ آزاد امیدوار رہے نا خود. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
اس پر ایک اعتراض ہو گیا کہ اس کو مفسر قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ احتمال تھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ، ٹھیک ہے تمام نے کیا ہے، لیکن اجمعون سے وہ انفرادی احتمال کو ختم کر کے یہ کہنا کہ سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا، یہ احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے بعض فرشتوں نے سجدہ صف در صف کیا ہو یا حلقتاً کیا ہو، یہ احتمال تھا۔ لیکن کیا جواب دیا کہ چاہے صف در صف سجدہ کیا ہو یا حلقتاً کیا ہو، یہ تعظیم آدم میں مضر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت نص ہے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں، اور تعظیم صف در صف میں بھی ہے اور حلقتاً بھی ہے۔ جب یہ احتمال اس آیت کے مقصود اور غرض اور نص کے خلاف نہیں تو یہ احتمال مضر بھی نہ ہوگا، اور اس احتمال کے باوجود یہ آیت مفسر رہے گی۔ یہ آیت کیا ہوگی؟ مفسر ہوگی۔ دوسرا جواب یہ ہے، اسی اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ یہ آیت من کل وجوہ مفسر ہے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ یہ آیت من کل وجوہ مفسر ہے؟ ہمارا دعویٰ من کل وجوہ مفسر ہونے کا نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں احتمال ہو، لیکن جس وجہ سے ہم اس کو مفسر قرار دے رہے ہیں اس اعتبار سے یہ آیت مفسر ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وجوہ سے یہ مفسر نہ بنتا ہو، اس میں احتمال ہو، ہمارا دعویٰ اس کے من کل وجوہ مفسر ہونے کا نہیں۔ دوسرا اعتراض اجمعون پر، اجمعون کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے اجمعون کو یہ قرار دیا کہ سارے فرشتوں نے ایک ساتھ اکٹھے سجدہ کیا، حالانکہ یہ اجمعون کا لفظ یہ اجتماع پر دلالت نہیں کرتا بلکہ شمول پر دلالت کرتا ہے۔ سجدہ کرنے میں سارے فرشتے شامل تھے لیکن سب نے اکٹھے سجدہ کیا، اجمعون پر اس پر دلالت کرتا ہی نہیں ہے۔ اور استدلال کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان جو انہوں نے ابلیس کی قول کی حکایت کی، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ابلیس نے کہا کہ آپ کی عزت کی قسم کہ میں ان سب کو اغوا کروں گا، اجمعین، ان سب کے سب کو میں کیا کروں گا؟ اغوا کروں گا۔ اجمعین وہاں آ گیا نا، اور لَأُغْوِيَنَّهُمْ کی تاکید ہے، تو کیا فرشتوں نے، کیا ابلیس نے آدم علیہ السلام کے تمام اولاد کو ایک ہی وقت میں اغوا کر لیا؟ ابھی تو کچھ لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے، جس وقت اغوا شروع ہے ہم اس وقت تھے ہی نہیں، اور کچھ قوم ابھی آئی نہیں ہے، تو سب کا اکٹھے اغوا کیسے ہو گیا؟ شمول ہے، اجتماع نہیں ہے، شمول ہے۔ شیطان نے قسم کہی ہے کہ قیامت تک آپ کے بندوں کو میں اغوا کرتا رہوں گا، سب کو اغوا کرتا رہوں گا، تو شروع ہے اول وقت سے آخر وقت تک یہ اغوا کرتا رہتا ہے، لہذا شمول تو ہے لیکن اجتماع تو نہیں ہے نا، اس لیے کہ بہت ساری قوم تو تھی نہیں جب وہ اغوا شروع ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ لہذا اجمعون کو کیا یہ کہنا کہ اجمعون سے تمام فرشتوں کا ایک ساتھ سجدہ ہونے کا احتمال ختم ہو گیا؟ ختم کہاں ہوا ہے؟ اجمعون تو شمول پر دلالت کرتا ہے نہ کہ اجتماع پر، جیسے کہ اس آیات سے پتہ چلا۔ اس لیے کہ شیطان کا یہ اغوا یہ شمولاً تو ہے، سب کو عام تو ہے، لیکن یہ اجتماعاً نہیں ہے۔ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ اجمعون کا اپنا موجب حقیقی وہ شمول اور اجتماع دونوں ہے، وہ شمول اور اجتماع لفظ اجمعون آتا اسی کے لیے ہے کہ شمول بھی ہو اور اجتماع بھی ہو، سب کو حکم شامل بھی ہو اور ایک ساتھ بھی ہو، یہ اس کا موجب حقیقی ہے، حقیقی معنی اور مقتضا ہے اس کا۔ البتہ یہ جو اس آیت میں استدلال کیا ہے، یہاں صرف شمول مراد ہے، اجتماع مراد نہیں ہے، مجازن بالقرائن،
قرائن کی وجہ سے مجازن یہاں شمول مراد ہے، اجتماع مراد نہیں ہے۔ تو جس آیت کو لے کر آپ نے اعتراض کیا اجمعون پر، وہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، اور استدلال میں دلیل میں حقیقت پیش کی جاتی ہے، نہ کہ مجاز۔ تو آیا سمجھ میں؟ اس لیے اجمعون کی یہاں اس قید سے انفرادی سجدہ کرنے کی جو احتمال تھا وہ ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ختم ہو گیا نہیں ہوا۔ تیسرا اعتراض کہ یہ آیت مفسر نہیں، یہ آیت مفسر نہیں، اس لیے کہ اس میں پھر بھی احتمال ہے، اجمعون کے باوجود بھی اس میں احتمال برقرار ہے، اور وہ احتمال یہ ہے کہ یہاں آگے پھر دوسری جگہ اس سے شیطان کا استثناء کیا گیا، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، ابلیس کا استثناء کیا گیا، اور یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ بھی ایک گنہ تخصیص ہوتی ہے، استثناء بھی ایک گنہ تخصیص ہوتی ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ منہ میں شامل ہوتا ہے، استثناء کے بعد استثناء کے ذریعے سے وہ مستثنیٰ منہ سے خارج ہو جاتا ہے، لہذا معلوم ہو کہ پہلے شامل ہو پھر خارج ہو جائے، تو یہ مستثنیٰ بھی ایک گنہ تخصیص ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کلام میں، یہ کلام مفسر نہیں، اس میں پھر بھی تخصیص کا احتمال ہے، اس میں تخصیص کا احتمال ہے، اس لیے کہ استثناء تو ثابت ہے ابلیس کا۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ استثناء جو ہوا ہے، استثناء کلام مستقل نہیں ہوتا، استثناء ہوا ہے لیکن استثناء کلام مستقل نہیں ہوتا، اور تخصیص کلام مستقل ہوتا ہے، لہذا استثناء کو تخصیص قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ استثناء ہوا ہے تو یہ ایک گونہ تخصیص ہے، اس کو تخصیص قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تخصیص کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ قصر الکلام علی بعض مسمیاتہ بکلام مستقل موصول، تو تخصیص کے لیے تو کلام مستقل کا ہونا ضروری ہے، اور استثناء تو کلام مستقل ہے نہیں، وہ تو یا تو مبتدا ہے یا خبر ہے، وہ تو مستقل کلام نہیں ہے۔ جاءنی القوم الا زیدا، صرف زید ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ کلام بن جائے، وہ تو جزء کلام ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے استثناء کو لے کر اس آیت کے مفسر ہونے پر اعتراض درست نہیں ہے، اور اگر ہم مان بھی لیں، تسلیم بھی کر لیں کہ چلو استثناء ایک گنہ تخصیص ہے، مان بھی لیں، ویسے ہے تو نہیں، اگر مان بھی لے کہ یہ ایک گنہ اس میں تخصیص ہے، تو پھر وہ استثناء ہوتی ہے کہ جو متصل ہو، جو کیا ہو، متصل ہو، کہ پہلے داخل ہو پھر نکالا جائے، پہلے داخل ہو پھر نکالا جائے متصل میں، اور یہ تو متصل ہے نہیں، یہ تو منقطع ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جواب، یا تو منقطع ہے، یا جیسے نور انواروں نے کہا یا مبنی علی التغلیب، یہ تغلیب پر مبنی ہے، لہذا یہ منقطع ہے یا مبنی علی التغلیب ہے، اس لیے کہ ابلیس تو ملائکہ میں داخل ہی نہیں تھا، ابلیس ملائکہ میں داخل ہی نہیں تھا، تو نکالا کیسے ہے؟ جب داخل ہو پھر نکالا جائے تو آپ یہ کہو کہ پہلے داخل تھا اب نکالا، تخصیص ہو گئی، لیکن ابلیس تو قوم میں داخل ہی نہیں تھا، اس لیے کہ یہ خلق من النار ہے اور وہ خلق من النور ہے، دونوں میں فرق ہے، فرشتے اور ہیں اور ابلیس اور ہے، اس لیے یہ منقطع ہے، یہ متصل نہیں ہے، یا مبنی ہے علی التغلیب، تغلیب پر مبنی ہے۔ وہ آیا سمجھ میں؟ اس لیے استثناء کو لے کر اس آیت کے مفسر ہونے پر اعتراض درست نہیں۔ اور 3 اعتراضات سمجھ میں آ گئے، ایک چوتھا بھی لے لو جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کو اس آیت کو مفسر میں پیش کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آیت تو خبر ہے، یہ آیت کیا ہے؟ یہ تو خبر ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اللہ نے مسجود فرشتوں کے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کے بارے میں خبر دے دی، تو یہ تو خبر ہے، اور خبر تو نسخ کا احتمال نہیں رکھتا، لہذا اس مثال کو محکم میں پیش کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مفصل میں۔ اس لیے کہ یہ خبر ہے، اور خبر نسخ کو قبول، وہ خبر منسوخ نہیں ہو سکتا، ورنہ کذب لازم آئے گا، جھوٹ لازم آئے گا۔ آپ کہو کہ باہر روڈ پر بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں کے ذرے ذرے ہو گئے، اور سارے کے سارے جو اس گاڑی میں مسافر سوار تھے وہ سب کے سب بچ گئے۔ خبر دے دیا آپ نے، روڈ پر بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، پھر بعد میں کہے کہ چلو نہیں ہوا، وہ جو میرے بات کی منسوخ کرتے ہیں، نہیں ہوا، تو کہہ سکتے ہیں اس طرح، اس لیے کہ یہ تو خبر ہے، خبر میں تو نسخ نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کیا بولا تھا؟ آپ نے ویسے مارا تھا، ویسے مارا تھا، لہٰذا یہ خبر ہے، اور خبر نسخ کا احتمال، ورنہ کذب لازم اور جھوٹ لازم آئے گا۔ اس لیے اعتراض یہ ہے کہ یہ مثال چونکہ خبر سے تعلق رکھتا ہے اور یہ محکم کی مثال ہے، یہ مفسر کی مثال درست نہیں ہے۔ اعتراض آیا سمجھ میں؟ اس کا جواب ذکر کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ خبر ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہ تھا انشاء، اصل کے اعتبار سے یہ امر تھا، انشاء تھا۔ جب تک اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس وقت یہ انشاء تھا، امر تھا، خبر نہیں بنا تھا۔ اس وقت یہ نسخ کا احتمال رکھتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم واپس کر دے کہ چلو سجدہ نہ کرو، تو اس وقت اس میں نسخ کا احتمال تھا۔ اس لیے اصل کے اعتبار سے یہ آیت، اصل کے اعتبار سے یہ مفسر ہے، نسخ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو اب یہ خبر بن گیا، اب کیا بن گیا؟ اب خبر بن گیا، اب نسخ کا احتمال نہیں رکھتا۔ تو اس آیت کو جو مفسر میں پیش کیا ہے اصل کے اعتبار سے ہے، نہ کہ سجدہ کرنے کے بعد کی بات ہے، لیکن چونکہ پھر بھی اشکال تو ہو گیا نا اس پر کہ چلو اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن اب تو یہ خبر ہے نا، اس لیے اس کو مفسر کی مثال میں کیوں پیش کیا؟ اس لیے صاحب توضیح نے کہا کہ یہاں پر چونکہ فی نفسہ ہی مثال پر اعتراض ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر مثال یہ ہونی چاہیے کہ قاتل المشرکین کافتن کو مثال میں پیش کرنا زیادہ مناسب ہے۔ قاتل المشرکین، مشرکوں سے قتال کرو، مشرکین جمع ہے، عام ہے، سب کو شامل ہے، لیکن چونکہ اس میں احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے سب نہ ہو، مستعمل خارج ہو، کوئی اور خارج ہو، احتمال تھا، کافتن نے آ کر اس احتمال کو ختم کر دیا، کافتن نے آ کر اس احتمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، آیت مفسر ہو گئی، آیت کیا ہو گئی؟ مفسر ہو گئی، اور احکامات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اعتراضات جوابات سمجھ میں آ گئے؟ مفسر کا حکم یہ ہے الایجاب قطعا بلا احتمال تخصیص و تعویل الا انه يحتمل النسخ۔ مفسر کا حکم یہ ہے کہ تعویل اور تخصیص کے احتمال کے بغیر یہ حکم کے قطعی طور پر حکم کو ثابت کرتا ہے، تعویل اور تخصیص کے احتمال کے بغیر یہ قطعی طور پر حکم کو ثابت کرتا ہے۔ البتہ اس میں کہ نسخ کا احتمال رکھتا ہے، تخصیص اور تعویل کا احتمال نہیں رکھتا، لیکن نسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ لہذا جو بھی مفسر ہوگا اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال نہیں ہوگا، البتہ اس میں نسخ کا احتمال ہے، اور یہ نسخ کا احتمال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک ہے۔ جب تک آپ حیات تھے تو اس میں یہ نسخ کا احتمال تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد اب یہ آیت محکمات میں داخل ہے، اب نسخ کا احتمال، اس لیے کہ نسخ وحی سے ہو سکتا ہے، اور وحی کا آنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بند ہے،
اس لیے جو اس کے بعد وہی کے آنے کا دعویٰ کرے، جیسے ٹیچی کا دعویٰ کرتے تھے، یہ مردار، لہذا یہ درست نہیں۔ مفسر، اس کے بعد ہے محکم۔ اگر یہی مفسر قوت میں بڑھ جائے، اگر یہی مفسر قوت میں بڑھ جائے تو اور اس کی مراد نسخ سے اور تبدیل سے روک دی جائے تو اس کو محکم کہتے ہیں۔ یہی مفسر ہے جس میں نسخ کا احتمال ہے، یہی مفسر قوت میں بڑھ گیا، اگر یہی مفسر قوت میں اتنا بڑھ جائے کہ تبدیل سے اور نسخ سے اس کی مراد کو روک دیا جائے یا پکا کر دیا جائے کہ یہ تبدیل اور منسوخ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں محکم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محکم۔ اس لیے مصنف نے تعریف اس کی ہے، فَإِذَا ازْدَادَ قُوَّةً وَأُحْكِمَ الْمُرَادُ بِهِ عَنِ التَّبْدِيلِ سُمِّيَ مُحْكَمًا، کہ جب قوت میں یہ بڑھ جائے اور اس کی مراد کو تبدیلی سے اور نسخ سے روک دیا جائے تو اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ محکم کہا جائے گا۔ یہاں مصنف نے ازداد وضوحا نہ کہا بلکہ ازداد قوتاً کہا۔ معلوم ہوا کہ جو نص میں کہا تھا کہ نص ظاہر سے ازداد وضوحا، پھر مفسر نے کہا فمزداد وضوحا، اور یہاں پر کہا ازداد قوتاً، معلوم ہوا کہ وہ جو ظہور معنی تھا وہ ظہور معنی مفسر پر آ کر رک گیا۔ محکم میں بھی ظہور معنی اتنا ہی ہے جتنا مفسر میں، ظہور معنی دونوں میں ایک جیسے ہیں، البتہ محکم قوت میں مفسر